لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد محترم حجاج کرام، اللہ جل شانہ کا بے پناہ کرم فضل اور احسان ہوا کہ اس نے ہمیں آج کا یہ یوم سعید مرحمت فرمایا اور ہمیں اپنے خاص مقام پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بات آپ کے سامنے بار بار آ چکی ہے کہ یوم عرفہ حج کا سب سے زیادہ اہمیت کا حامل دن ہے، اور وقوف عرفہ جس کا آغاز نماز ظہر سے ہو چکا ہے، یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحج عرفہ، حج تو عرفات کے وقوف کا نام ہے۔ اب یہاں سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت وقوف عرفہ کا وقت ہے۔ اس میں بہت سی خصوصیات ہیں۔ آج ہی کے دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، تمہارے اوپر اپنی نعمت تام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ اے امیر المومنین، اے مسلمانوں کے امیر، آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ ہماری جماعت یعنی یہود کے اوپر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس آیت کے نازل ہونے کا دن تہوار کے طور پر مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے یہی آیت تلاوت کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی الی آخری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ یہ کب اور کہاں آیت نازل ہوئی تھی۔ حج کا حجۃ الوداع کا وقت تھا، عرفہ کا دن تھا، عصر کے بعد کا وقت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقوف فرما رہے تھے، ہفتے کا جمعہ کا دن تھا، عصر کے بعد آپ کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دو طرح سے جواب دیا۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس آیت کو نازل فرمانے کے لیے مسلمانوں کی دو عظیم الشان عید کو جمع فرما دیا، ایک جمعہ کا دن جو ہفتے کا جمعہ ہفتے کی عید ہے، دوسرے مسلمانوں کا سب سے بڑا بین الاقوامی مذہبی اجتماع۔ حج کے ایام میں روزانہ حجاج کرام مختلف اعمال میں مبتلا ہوتے ہیں، کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی سعی کر رہا ہے، کوئی آرام کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن حج کے ایام میں 9 ذی الحجہ کی ظہر سے لے کر غروب آفتاب تک تمام کے تمام حجاج ایک ہیئت میں حالت احرام میں ایک عمل کے اندر مشغول رہتے ہیں جو خالص مذہبی عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمانے کے لیے مسلمانوں کے سب سے بڑے مذہبی بین الاقوامی مذہبی اجتماع کو منتخب فرمایا اور جمعہ کے دن کو منتخب فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے
کہ اس آیت کی شان نزول کے سلسلے کی تفصیلات جو ہم نے محفوظ رکھی ہیں یہ اس آیت کی اہمیت کی بنا پر ہے۔ مسلمانوں، ہمیں اس کا تصور کرنا چاہیے کہ حج کی ادائیگی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہماری ایمان کی اور ہمارے دین کی تکمیل فرمائی ہے۔ آج کے دن کے لمحے لمحے کی قدر کرنی ہے۔ دو عمل ہے اس میں، ایک تو نماز کا اور دوسرے ذکر اور دعا کا۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 اذکار کی اس میں ایک خصوصیت ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی آپ مشغول ہو جائیں گے 100 مرتبہ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ 100 مرتبہ اس کلمے کو دہرائیں گے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر اس کے بعد 100 مرتبہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ آپ پڑھیں گے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورت ایک مرتبہ اعوذ باللہ اور ہر مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد پھر آپ 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے جو نماز کے اندر پڑھا کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وعلینا معہم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وعلینا معہم۔ یہ 100 مرتبہ ان تینوں ذکر کا ہر ایک کو ورد کرنا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی جو اذکار ہوں اس کے اندر اپنے کو مشغول رکھیں جب تک کہ دعا نہ ہونے لگے، جس میں تیسرا کلمہ کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم شامل ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور بھی جو بھی اذکار ہیں، صرف توحید، صرف لا الہ الا اللہ، صرف الحمدللہ، صرف سبحان اللہ، کوئی نہ کوئی ذکر کرتے رہیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کے بعد دعا میں مشغول ہو جائیں۔ عموماً اجتماعی دعا ہوتی ہے، اس میں تمام لوگ اپنی تمام حاجتوں کو لے کر شامل ہوں۔ آج کی دعا میں زیادہ سے زیادہ عموم ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ دائرہ وسیع ہونا چاہیے۔ وہ دعا زیادہ قبولیت کے قریب ہوتی ہے جس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شریک کیا جائے۔ آج ہم سچے دل سے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے سچے دل سے توبہ کریں۔ یاد رکھیں کہ استغفار صرف استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی تلاوت کا نام نہیں ہے، یہ تو استغفار کی تلاوت ہوئی۔ استغفار کی حقیقت یہ ہے کہ ہم جن گناہوں میں مبتلا ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں ہمارا اللہ جانتا ہے، ندامت کے ساتھ سچے دل سے اس پر اللہ سے معافی مانگے، آئندہ ان گناہوں کے ترک کرنے کا اقرار اور اعتراف اور عہد کریں۔ ہمارے بہت سے بھائی وہ ہوں گے جو نماز پنجگانہ کے عادی نہیں ہیں، نماز گنڈے دار پڑھتے ہیں یا جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں، انہیں اپنی اس گناہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، عہد کرے کہ انشاءاللہ ہماری اب کوئی نماز نہیں چھوٹے گی، 5 وقت کی نماز مسجد کے اندر ادا کریں گے۔ زبان کی بد احتیاطی سے توبہ کریں۔ بہت سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کھاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، یہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ ان گناہوں سے بچنے کا عہد کریں، اللہ سے اس کے لیے توبہ کریں۔ اسی طرح نگاہ کی بد احتیاطی، جس کو بد نظری کہتے ہیں، دلوں کے اندر ظلمت پیدا کرنے والا گناہ ہے، اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے دعا مانگی، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانت فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اے اللہ میرے قلب کو نفاق سے پاک کر دے، میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، میرے دل کو اور میری نگاہ کو بد نظری سے خیانت سے پاک کر دے۔ تو نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دلوں کی چھپی ہوئی حالت کو بھی جانتا ہے، اس لیے اگر بد نظری کے عادی ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانے کا عہد کریں۔ آج کل یہ ملٹی میڈیا موبائل میں گندی تصویریں، فلمیں
جو انسان وقت گزاری کے طور پر اپنے مشغلے میں لے لیتا ہے، عہد کریں کہ انشاءاللہ اس کو نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے حقوق العباد کے سلسلے میں بہت سے لوگ وہ ہیں جنہوں نے میراث کے اندر اپنی بہنوں کا، اپنی پھوپھیوں کا حصہ اب تک نہیں دیا ہے، حج کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ حقوق العباد کا معاملہ بہت نازک، عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم اس ذمہ داری سے اپنے آپ کو سبکدوش کریں گے۔ غرض یہ کہ جتنے گناہوں میں ہم اب تک مبتلا رہے ہیں ان سے سچے دل سے اللہ کے سامنے استغفار کریں، توبہ کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، معافی مانگیں، اور عہد کریں کہ انشاءاللہ آئندہ ان گناہوں کے قریب ہم نہیں جائیں گے۔ استغفار میں یہ کلمہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، اللہم انی استغفرک و اتوب الیک من جمیع الذنوب والخطایا لا ارجع الیہا ابدا۔ اے اللہ، اب ان گناہوں کی طرف دوبارہ نہیں لوٹیں گے، ان گناہوں کو دوبارہ نہیں کریں گے۔ اجتماعی دعا میں شرکت کرنے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ اپنی جگہ بیٹھ کر بھی انفرادی طور پر دعائیں برابر کرتے رہیں۔ جتنے لوگوں کے ہمارے ذمہ حقوق ہیں اس ترتیب کے اعتبار سے ہم ان کے لیے خاص طور سے دعا کریں۔ سب سے پہلے اپنی ذات کا حق ہے، اسی لیے ربنا اغفر لی ولی والدی، پہلے مغفرت اپنے لیے طلب کی جاتی، پھر والدین کے لیے، دوسرے نمبر پر والدین کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اپنی ازواج کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، اور ان تمام لوگوں کے لیے جن کے ہمارے ذمہ حقوق ہیں، جنہوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے اور جو ہم سے محبت رکھنے والے ہیں، یا جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کی درخواست کی، ان سب کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور سب کی دین دنیا کی ساری حاجتیں پوری فرمائیں۔ اور اس کے علاوہ اپنے ملک کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہاں کے حالات کو درست فرما دے، مسلمانوں کے جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کا راستہ ہموار فرما دیں، دشمنوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیں۔ ہمارے دینی ادارے، مدارس، مساجد، خانقاہیں، ان کی اللہ تعالی حفاظت فرمائیں، ان کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں ان سازشوں کو ناکام فرما دیں۔ اپنے بچوں بچیوں کے ایمان کی حفاظت کی دعا مانگیں۔ ارتداد اور الحاد کی ہوائیں چل رہی ہیں، بڑی تعداد میں ہماری مسلمان بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، بچے تشکیک کا شکار ہیں، مذہب کے بارے میں، دین کے بارے میں شک و شبہ کے شکار ہیں۔ ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کریں۔ عملی طور سے جو ہماری ذمہ داریاں اس کو جا کے اپنے مقام پر ہم انجام دیں گے، لیکن سب کے قلوب اللہ تعالیٰ کے قلب، دل اس کا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں اللہ سے توفیق مانگے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ بچوں کی تربیت کی نیت کریں، اس کے لیے اللہ سے توفیق طلب کریں۔ رزق حلال ہماری بہت بڑی ذمہ داری، اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں برکت والی حلال روزی عطا فرما، حرام و مشتبہ سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ دعا متعدد الفاظ کے ساتھ شریک ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ واخلف علی کل غائبۃ منک بخیر، اللہم فارج الہم کاشف الغم مجیب دعوت المضطرین رحمان الدنیا والآخرۃ ورحمہما، انت ترحمنا فرحمنا برحمت تغنینا بہا عن رحمت من سواک۔ برکت والی حلال روزی کی دعا مانگے اور عہد کریں کہ ہم کوئی مشتبہ راستہ اختیار نہیں کریں گے۔ سودی لین دین اگر کہیں سے شامل ہو اس کو ہٹا دیں۔ اسی طریقے سے تجارت و معاملات کے اندر حلال و جائز اور غیر مشتبہ راستہ اختیار کریں گے۔ جہاں شبہ پیدا ہو علماء سے رابطہ کر کے اس کو معلومات کریں گے، اس لیے کہ ہماری عبادات کی قبولیت میں اور خاص طور سے دعاؤں کی قبولیت میں رزق حلال کا بہت بڑا دخل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یقول العبد یا ربی یا ربی یا ربی ومطعمہ حرام وملبسہ حرام ویغذی بالحرام انا یستجاب۔ ایک بندہ پراگندہ بال، پراگندہ حال اپنے ہاتھ اٹھا کر اے رب اے رب اے رب پکارتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کی پرورش غذا حرام غذا سے ہو رہی ہے، اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ تو حرام و مشتبہ غذا ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے مانع بن جاتی ہیں۔ اس لیے اس کا عہد کریں اور اللہ سے توفیق مانگیں کہ ہمیں حلال روزی عطا فرما اور حرام کے سارے راستوں کو بند فرما دے۔ اور ہر ایک کی اپنی کچھ ذاتی ضرورتیں ہوتی ہیں، ان حاجتوں کے لیے بھی دعا مانگیں، اور اس ایک دعا کے اوپر اکتفا نہ کریں، بلکہ غروب آفتاب تک ایک درمیان میں وقفہ عصر کی نماز کا ہوگا، 5:30 بجے نماز ہوگی، 5:15 بجے اذان، 5:30 بجے نماز، اس کے بعد ہمیں برابر دعا کے اندر مشغول رہنا ہے۔
किताबों में लिखा है कि अगर हो सके तो थोड़ी देर धूप में किबला रू खड़े होकर भी दुआ कर लेनी चाहिए, लेकिन मौसम की सख्ती और अपनी सेहत का ख्याल करते हुए अमल करना है, इसलिए कि आगे अभी सारे काम बाकी हैं। जिसको तहम्मुल हो सके वो इस पर अमल करे, वरना अपने ही क़यामगाह के अंदर बैठ कर दुआओं के अंदर मशगूल रहें। और कोई ज़रूरी बात इसके साथ दुआ कर लें, दुआ फरमा लें भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बिग़फ़िर वरहम वअफ़ु वतकर्रम वतजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अअज़्ज़ुल अकरम। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततअतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु। अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु। अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु। अबूउ लक बिनिअमतिका अलैया व अबूउ बिज़न्बी फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत। अल्लाहुम्मा इन्नका तस्मअु कलामी व तरा मकानी व तअलमु सिर्री व अलानियती व ला यख़फ़ा अलैका शै'उन मिन अमरी व अनल बाइसुल फ़क़ीर المشفق الوجل المستقل بذنبي أدعوك دعاء الخاف. أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المسلم الذليل وأدعوك دعاء الخائف الذليل دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغب لك أنفه. اللهم لا تجعلنا بدعائك شقيا. اللهم لا تجعلنا بدعائك شقيا وكن لنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي واغفر لي ذنوبي. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا ورزقنا بما قسمت لنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأحبابنا ولأصدقائنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له علينا حق ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء إليك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز ما تعلم إنك أنت العز الأكرم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا الله تكن gunahoं को माफ फरमा दे.
پروردگار اپنے سامنے ذلیل ہو کر ہاتھ پھیلائے ہوئے ہمیں اپنے چھوٹے ہوئے تمام گناہوں کا چھپے خداؤں کا اعتراف اللہ نے جان جان کے تیری نافرمانیاں کی ہے اے اللہ تیرے دربار میں ذلیل ہو کر حاضر ہوئے اے اللہ کرم کا سایہ گیر دے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے مولا ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے مولا اے اللہ سب کی کامل مغفرت فرما دے اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے ہمارے بیویوں کی مغفرت فرما دے ہمارے بچوں بچیوں کی مغفرت فرما دے اے اللہ ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما دے اے اللہ ہمارے اساتذہ و مشائخ کی مغفرت فرما دے اے اللہ ہمارے تمام دوست احباب کی مغفرت فرما دے اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما دے ان کے تمام متعلقین کی مغفرت فرما دے اے اللہ عرفات میں جتنے مجمع کے اندر حاضر ہیں سب کی مغفرت فرما دے اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے اے اللہ مغفرت ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے اے اللہ ہم سب کو دین حنیف کے اوپر استقامت نصیب فرما ہدایت نصیب فرما روایت سے ضلالت سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما دے زبان کو جھوٹ سے پاک فرما دے اعمال کو ریاکاری سے پاک فرما دے اے اللہ ہمارے دلوں سے کینوں کو نکال دے حسد کو نکال دے بغض کو نکال دے ہمارے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کو الفت و محبت پیدا فرما اے اللہ ہمارے بھائیوں میں محبت پیدا فرما اور دوست احباب میں محبت پیدا فرما اے اللہ جن لوگوں کے گھروں کے اندر ناچاقیاں ہیں اللہ اس کو محبت میں تبدیل فرما دے ہر ایک کو اپنے ماں باپ کو اطاعت گزار بنا دے ماں باپ کی خدمت اور ان کی اطاعت میں جو کوتاہیاں ہوئی ہو اے اللہ اس کا بدلہ ان کو نصیب فرما اور ان کے معاوضے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کو برکت والی حلال روزی عطا فرما اے اللہ ہم جانے انجانے میں اگر کسی غلط کامائی کے اندر مبتلا ہوں اسے ہمیں نجات عطا فرما اے اللہ ہماری پرورش حلال غذا سے فرما اے اللہ ہماری تمام اعضاء و جوارح کی ہر طرح کی گناہ سے حفاظت فرما اللہم ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منا شیئا فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اے اللہ اس میدان عرفات میں تیرے جن نیک بندوں نے جن جن خیر کی دعائیں مانگی ہیں اے اللہ ان سب میں ہمارا بھی حصہ مقدر فرما جن جن شرور سے پناہ مانگی ان سب سے ہماری بھی حفاظت فرما اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اکابر امت و مشائخ امت نے عرفات کے میدان میں جب بھی تجھ سے خیر کی جو چیزیں مانگی ہوں اے اللہ ہم سب کو اس میں حصہ نصیب فرما ان کی تمام دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما جن جن شرور سے پناہ مانگی ان سب سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ملک کے اندر امن و امان کو عام فرما خوف و دہشت کو ختم فرما اے اللہ آزادی کے ساتھ دین پر عمل کرنے کا ماحول پیدا فرما اے اللہ ہمارے مساجد کی حفاظت فرما ہمارے مدارس کی حفاظت فرما دارالعلوم دیوبند کے اوپر نظریں لگی ہوئی اللہ اس کی حفاظت فرما تمام مدارس کے خدام کی حفاظت فرما تمام مکاتب دینیہ کی حفاظت فرما تمام خانقاہوں کی حفاظت فرما اے اللہ دین کی جو محنتیں ہو رہی اللہ سب کو قبول فرما اخلاص کے ساتھ صحیح طریقے پر کام کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم سے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے درخواست کی اللہ ہر ایک کی جائز ضرورتیں پوری فرما اے اللہ ہماری بہت سی بچیاں ہیں جن کے اب تک نکاح کا پیغام نہیں آیا ہے اے اللہ ان کو مناسب رشتہ عطا فرما ان کے والدین کو صحیح طریقے پر اس ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کی توفیق عطا فرما ہر ایک کو خوشگوار زندگی عطا فرما اے اللہ ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما ہمارے بچیوں کے ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ اقتدار کے جو لہریں چل رہی ہیں ان سے حفاظت فرما اے اللہ مختلف فتنے سر ابھار رہے ہیں اے اللہ ختم نبوت کے اوپر حملہ کرنے والے فتنے سامنے آ رہے ہیں نئے نئے فتنے آ رہے ہیں اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما ہمارے نوجوانوں کے ایمان کی حفاظت فرما ان فتنوں سے محفوظ فرما اے اللہ آج رکن اعظم کو ادا کرنے کے لیے ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں اے اللہ صحیح طریقے پر باقی ماندہ اوقات کو خرچ کرنے کی استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما ہر طرح کی بے ادبی سے محفوظ فرما اے اللہ آگے آنے والے جو مراحل ہیں اے اللہ ان سب کو بھی عافیت کے ساتھ مکمل فرمانے کرنے کی توفیق عطا فرما ہر قدم اپنی شان عالی کے مطابق اللہ ہم کو اجر عطا فرما اے اللہ آج تو نے یہاں دربار لگایا ہے اب تیرے دربار میں حاضر ہیں
اے اللہ تجھ سے لینے کے لیے آئے اور تو نے دینے ہی کے لیے بلایا ہے۔ اے اللہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ رحمت عامہ کے اندر ہمیں شامل فرما، رحمت خاصہ سے حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ آگے کے تمام مراحل کو آسان فرما اور عافیت و خیریت کے ساتھ ہمیں اپنے اولاد اور اپنے گھر والوں تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرما، اور آئندہ زندگی اے اللہ طاعت و تقوی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ رب اغفر ورحم واعف وتکرم وتجاوز ما تعلم انک انت العز الاکرم۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ بھائی کام میں لگ جائیں، تسبیح، درود شریف، سورہ اخلاص اور جو معمولات ان کو پورا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔